آج یہاں پر کوئی تہبند پہن کے بلیان اتار کے ناچ کرنے لگ جائے نا تو دیکھیں پبلک کتنی آئے گی ہماری. یہ ہم لوگوں کے نوجوانوں کا حال ہو گیا ہے. اسی لیے ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں صاحب, ٹیوبر بنے ہوئے ہیں, یوٹیوبر, وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں الٹی سیدھی چیزیں, اور ہم جیسے لوگ فالوئنگ کر کے کسی کو 40 لاکھ کی فالوئنگ دی ہوئی ہے, کسی کو 20 لاکھ کی. آپ بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں, یاد رکھیں. وہ تو اپنا نمبر بنانے کے لیے پیسوں کے لیے کہتے ہیں سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو, بیل آئیکن پہ کلک 2 دفعہ مار دیں, نوٹیفیکیشن آپ کے گھر پہ پہنچ جائے گا. آپ نے کبھی شاید میرے چینل پہ سبسکرائب نہیں کیا ہوگا الفرقان کے, یا چلو ہمارے پروگرام دیکھنے کے لیے, لیکن آپ میں سے کتنوں نے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں؟ آپ سبسکرائبر ہیں اور ان گناہوں کے اندر برابر کے شریک ہیں, اور آپ ان کو یہ فالوئنگ دے کر انہیں ان گناہوں پہ ڈٹا مضبوط کیے ہوئے ہیں. تو ہمارے نوجوان آج بد اخلاقی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کبھی کسی پیر صاحب کے آستانے پہ نہیں گئے, لیکن 3 آستانے ہمارے بڑے مشہور ہیں, ایسے ہم نے بیعت کر لیے, پیر بنا لیے ہیں. نمبر 1 یوٹیوب, نمبر 2 فیس بک, نمبر 3 ٹک ٹاک. یا مرشد, حاضر روزانہ مرشد کے چرنوں میں پہنچا ہوتا ہے مرید, اور یہ لگے پڑے ہمارے نوجوان. یہ نبی کی اطاعت ہے, اس کو عشق رسول کہتے ہیں. اسی طرح یہاں کتنے لڑکے ایسے بیٹھے ہوں گے کہ آپ بہت سارے گناہ صرف اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہوں گے. بعض اوقات موڈ بھی نہیں ہوتا, طبیعت کے موافق بھی نہیں ہوتا, دل نہیں چاہ رہا ہوتا, لیکن کیوں کرتے ہیں؟ دوست ہیں نا یار, دوست کہہ رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ کھڑے کرنا ہی پڑتا ہے. یہ ہمارے نبی کا عشق, یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے, وہ تو پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے. آپ اندازہ کریں کیا منظر کشی کی ہے. پردے میں رہنے والی ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے, اتنی شرم و حیا والے. اور ہماری بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ ہم نہ تو گفتگو کو لباس پہناتے ہیں, نہ بعض اوقات اپنے جسم کو لباس پہناتے ہیں, اسے بھی برہنہ کر دیتے ہیں کسی کے سامنے, اور گفتگو بھی ننگی کرتے ہیں ہم. بالکل ہماری سوچ بھی گندی ہو چکی ہے, گندے مناظر جان بوجھ کے ذہن میں لا کر ان سے لذت حاصل کرنا, اور آخر میں غسل اپنے اوپر واجب کرنا. یہ نوجوانوں کی عادت. گندی فوش موویز دیکھنا, پورن ویب سائٹس کا وزٹ کرنا, وہ لٹریچر پڑھنا جس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرو, اپنی بہن سے زنا کرو, اپنی بھابھی سے کرو, اپنی ساس سے کرو, اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کرو. اور ہو سکتا ہے کوئی کردار خدا نہ خواستہ یہاں بیٹھا ہو. میں چونکہ عوامی آدمی ہوں, میرے پاس کئی کیس آئے ہیں, سگی بہنوں سے زنا کیا, خالہ سے, پھپھی سے, ماں سے, بیٹی سے زنا. جب کوئی اللہ کے نبی کے عشق کا مذاق اڑائے, جب کوئی تعلیمات اسلام کو نظر انداز کر کے معمولی سمجھے, تو اللہ تعالیٰ اس کو قعر ذلت میں گراتا ہی ہے. تو پھر یہ ہمارا حال ہوتا ہے کہ آئینہ دیکھیں تو اپنے آپ سے شرم آئے کہ ہم نبی کے نام لیوا ہیں اور کوئی بات اپنے نبی کی ماننے کے لیے تیار نہیں. ذہنوں میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں, زبان میں گندگی بھری ہوئی. اور جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں میرے بچے, اگر آپ انوالو ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے, ورنہ ان گروپ سے بچیے کہ جو آپ کو سب سے پہلے اپنے قریب کریں گے, اور یہ اکثر عمر میں بڑے ہوتے ہیں. یہ آپ سے تھوڑی عمر میں بڑے ہوتے ہیں, اپنی عمر سے بڑے لڑکوں سے دوستی نہ کریں. وہ سب سے پہلے آپ کو قریب کر کے آپ کو جانچیں گے, پرکھیں گے, دیکھیں گے بھولا بھالا یہ, پھر آپ کے اندر سے حیا کو نکالیں گے. وہ آپ کو لڑکی کہہ کے چھیڑیں گے, یار تو لڑکی, مرد بن مرد. اچھا مردانگی تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یہ دیکھو لٹریچر, گندا لٹریچر دیکھو, گندے کام کرو. پھر ترغیب دیں گے خود پہ غسل واجب کیا کرو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی حکیم ہوگا, وہی ڈاکٹر ہوگا, وہی سرجن ہوگا, وہی باہر کی ڈگریاں لے کے آیا ہوا ہے ڈاکٹر, ساری اونچ نیچ آپ کو سمجھا دے گا. ہمارے بچے اس میں لگ جاتے ہیں گناہوں گندگیوں کے اندر. جب ایک کہتے ہیں اپنا ساتھی ہو گیا, پھر چوتھے کو پکڑ لیتے ہیں. ایسے گندے غلیظ لوگوں سے آپ دور رہیں. جب میں ایک کالج میں گیا, نام نہیں لیتا ہوں, تو مجھے ایسی ایک صحبت ملی, جب ماحول سے پہلے کی میں بات عرض کر رہا ہوں, جنہوں نے باقاعدہ اس کی ترغیب ہے. ایسی نشہ, اگر آپ نے جو نشہ کرتا ہے اس کی ابتدا دیکھ لیں, سگریٹ پلانے سے ہوئی ہوگی, یا سگریٹ پی لے, نسوار رکھ کر دیکھ, پھر اس کے بعد چرس پہ لے آئے, اس کے بعد ہیروئن پہ لے آئے, اس کے بعد نہ ماں کی پرواہ نہ بہنوں کی پرواہ. لڑکیاں آج ہیروئن پی پی کے اپنی عزت لٹا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے دینی اداروں کے اندر اگر داڑھی والا غلطی کر دے, میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں, اس نے غلط کیا, لیکن اسے میڈیا پہ اچھالا جاتا ہے. اور یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی ایک ہیروئن کی پڑیا کے لیے اپنی عزت بیچ دے, اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا جاتا. یہ میں آپ کو ایک وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں, اپنے نبی کے کلام کو معمولی مت سمجھیں, عشق رسول کی حقیقت کو سمجھ جائیں, ورنہ خدا نہ کرے آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی بھی اسی طریقے سے ہو جائے, آپ کا بیٹا بھی گندگیوں میں پڑ جائے. کیونکہ جب ہم شریعت کو داخل نہیں ہونے دیتے, جب ہم حقیقی عشق کو گھر میں نہیں آنے دیتے, جب ہماری نفسانی خواہشات اور ہمارے دنیاوی مفادات تعلیم شرع کو 100% قبول کرنے سے روک دیتے ہیں, تو پھر ہمارے گھروں میں گندگیاں پیدا ہوتی ہیں.